بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: علی بن اسبات ایک اور راوی ایک مرفوع حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی شان میں فرماتے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ الجمعہ 62 آیت نمبر 2۔ خدا وہ ہے کہ جس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر خدا کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے جو خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ پوری دنیا کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، پھر کیا سبب ہے کہ آپ کو امی پیغمبر کہا گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عقب مکہ سے نسبت کی وجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خدا کا خوف دلائیں۔ سورہ الانعام 6 آیت 92۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام میرے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارک بیان کریں۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، سرخی مائل، سیاہ موٹی موٹی آنکھیں، گھنے ابرو، خوبصورت ہاتھ، مضبوط انگلیاں اور درخشاں سونے کی طرح دو آنکھیں، دو کاندھوں کی ہڈیاں مضبوط۔ آپ جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور یہ آپ کی خوش اخلاقی اور مہربانی کے سبب تھا۔ آپ کی گردن مبارک سفیدی اور خوبصورتی کے سبب چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ لمبی خوبصورت ناک کے پانی پیتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ وہ پانی سے قریب تر ہے۔ پیدل چلتے ہوئے مضبوط قدم اٹھاتے تھے جیسے کہ کوئی آدمی بلندی سے نیچے آ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ کبھی آپ سے پہلے آیا اور نہ آپ کے بعد اور نہ کبھی قیامت تک آ سکے گا۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نماز، دیت، میراث وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حکم اپنے پیغمبر کے ذمہ لگا دیا ہے۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صیغہ راز نجوہ کرنا چاہیں تو اس سے پہلے خدا کی راہ میں صدقات دے دیں۔ سورہ المجادلہ 58 آیت نمبر 12۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ سے پہلے صدقہ دیا۔ اس وقت اس آیت کریمہ کے ساتھ ایک اور آیت بھی نازل ہوئی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، کیا آپ ڈر گئے کہ غریب ہو جائیں کہ آپ نے نجوہ سے پہلے صدقہ نہ دیا؟ سورہ المجادلہ 58 آیت 13۔ سوال: سلیمان ابن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا کہ انما النجوى من الشیطان، نجوہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سورہ المجادلہ 58 آیت 10۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں مقصد دوسرا ہے۔ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا،
ما یکون من نجوا ثلاثتے، کبھی 3 آدمی آپس میں نجوا خفیہ گفتگو نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ المجادلہ 58 آیت 7۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مقصد فلاں فلاں ہیں اور فلاں کا باپ ان کا امین تھا۔ جب وہ جمع ہوئے اور کعبہ میں داخل ہوئے اور اپنے درمیان ایک عہد نامہ لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو نہ ملے۔ سوال: عبداللہ بن ولید سمان کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے عبداللہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیعوں کا کیا نظریہ ہے؟ میں نے عرض کیا قربان جاؤں، ان کے کون سے حالات کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا ان کے علم و دانش کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ جہاں تک ان کی فضیلت کا تعلق تو وہ برابر ہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا قربان جاؤں ان کے متعلق کیا کہنا مناسب ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام ان دونوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اے عبداللہ، کیا اس بات میں شک ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے جس کا علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا؟ میں نے عرض کیا بے شک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، سورہ اعراف 7 آیت نمبر 146، کہ ہم نے موسیٰ کے لیے تختیوں پر ہر موضوع کا علم لکھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کے لیے ہر چیز کا حکم بیان نہیں کیا گیا تھا بلکہ ہر شے میں سے تھوڑا بہت علم بیان کیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا: وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تمہیں ان سب پر گواہ قرار دیا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا پورا پورا بیان ہے۔ سورہ النحل 16 آیت نمبر 99۔ سوال: ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا: آتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، سورہ یونس 10 آیت 15، اس قرآن کے علاوہ ایک قرآن لاؤ یا پھر اس کو تبدیل کر دو۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پیغمبر خدا کی پس پشت خدا کے دشمنوں کا حملہ ہے، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قول پسند نہیں کرے گا کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو امامت کا عہدہ دیا جائے یا اس کے بدلے کوئی اور امام مقرر کیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے مجھے یہ حق نہیں دیا گیا کہ اپنی جانب سے خدا کا حکم تبدیل کر دوں، یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد